انہیں ڈانٹو نہیں. یہ عام بات ہے نا, یہ عام بات ہے آج کل, والدین کو جھڑکنا, ڈانٹنا اور فول سنانا, گالی گلوچ بکنا. چھوٹے چھوٹے بچے بکتے ہیں, بڑوں کی بات تو چھوڑیے. بڑوں کے پاس تو بہت بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کام کے لیے بلا رہے ہیں, ہم کام میں لگے ہوئے ہیں, کہاں سے آئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے. ان کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں. لیکن بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ بچے جھڑک کر بھاگتے ہیں, ارے مجھ کو کہہ رہی ہے یہ کام کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ حسن خلق کا نام ہے, اچھے اخلاق کا نام ہے, اور گناہ برائی وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے, بس وہی برائی ہے. جو آپ کے دل میں کھٹکے تو وہی برائی ہے. اور کہا وہ کریہتا ان یطلی علیہ الناس, گناہ وہ ہے کہ جس کو لے کر آپ یہ سوچیں کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی برائی ہے, وہ بھی گناہ ہے, اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اس حدیث میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نیکی اور برائی کی پہچان بتایا ہے. نیکی ہے کیا چیز, جیسا کہ آپ نے سنا بھی کہ البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اچھے اخلاق کو ہی نیکی کہتے ہیں. اور انسان جو کچھ بھی کام کرے اس میں اس کو مد نظر رکھے اور اسی کا لحاظ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو وہی نیکی ہے. آپ عبادات کا مسئلہ لے لیں, جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اپنے آپ میں خود ہی نیکی ہے, لیکن آپ یہ سنتے ہوں گے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے پھر بھی برائی کرتا ہے, آدمی فلاں نیکی کرتا ہے لیکن برائی بھی کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نماز کے بارے میں یہ سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آ کر کے کہا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ یہ احسان کیا چیز ہے, احسان کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبادت ایسے کی جائے, نماز ایسے پڑھی جائے گویا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اس مرتبے کو پہنچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ حسن خلق کو پا لیا. وہی احسان ہے. اور جو آدمی بھی ایسا کرتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی کو مکمل طور پہ کر رہا ہے اور اس میں کچھ کمی نہیں چھوڑ رہا ہے. نیکی اور حسن خلق, اچھا برتاؤ, یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف کسی ایک نیکی کے لیے محدود نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ عبادت کو لے کر کے ہے اور اسی طرح سے معاملات کو بھی لے کر کے ہے. آپ وہ ان معاملات کو چاہے آپ لین دین سے سمجھ لیں یا ایک معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو لے کر سمجھ لیں, ان سب سے متعلق ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فرمایا, کہا اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ اس آیت پہ اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر حسن خلق آ گیا. اللہ نے اس میں کیا کہا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اس نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور کیا کرو؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اب حسن سلوک کی تھوڑی سی اللہ نے تفصیل کیا اسی آیت کے اندر, اسی میں تفصیل کیا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا, ان میں سے کوئی ایک اماں یا ابا کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کرو؟ کرنا کیا ہے؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا. کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا, دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہو. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف, یعنی کسی بھی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو. اگر ایسا کرتے ہو اس کا مخالف مفہوم یہ ہے, اگر ایسا کرتے ہو تو آپ حسن خلق کے خلاف کر رہے ہو.
آپ کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا اس کے خلاف آپ چل رہے ہو، تو یہ حسن خلق کا معاملہ جو ہے ہر جگہ پر کار فرما ہے۔ تو کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں ڈانٹو نہیں۔ یہ عام بات ہے نا، یہ عام بات ہے آج کل، والدین کو جھڑکنا، ڈانٹنا اور الفاظ سنانا، گالی گلوچ بکنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بکتے ہیں، بڑوں کی بات تو چھوڑیے، بڑوں کے پاس تو بہت بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کام کے لیے بلا رہے ہیں، ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ بچے جھڑک کر بھاگتے ہیں، ارے مجھ کو کہہ رہی ہے یہ کام کرنے کے لیے، فلاں کو نہیں بولتی ہے، فلاں کو نہیں بولتی ہے، ہم نے تو یہ کیا وہ اس کو نہیں کیا، ہے نا، اور ڈانٹتے ہیں بچے اور وہ گالیاں تک اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ سب جب بچے اس عمر کو آئے کہ جس عمر میں ان کے کھاتے میں کچھ لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہماری خطا ہوتی ہے، ہمارے حسن خلق پر انگلی اٹھتی ہے کہ ہم ان کو سکھاتے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسن خلق کو ہی لے لیجیے۔ آپ اسی سے جوڑ کر دیکھیے نماز کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے سکھاؤ، کیا سکھاؤ؟ نماز سکھاؤ، اور جب 10 کا ہو جائے تھپڑ مارو، کیا کرو؟ تھپڑ مارو۔ یہ حسن خلق ہے۔ کہیں پر تھپڑ مارنا حسن خلق ہے، اور کہیں پر بیجا جو تھپڑ پڑ جاتا ہے وہ حسن خلق کے خلاف ہے۔ جہاں پر دو کے درمیان انصاف نہیں کر سکے، ایک کے ساتھ طرفداری کر کے اور ایک کو مارا ایک کو نہیں مارا، تو غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر سکھانے کی بات ہے وہاں مارنا ضروری ہے، وہاں ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھ رہا ہے تو بچہ جس عمر میں ہے کہ وہاں پر کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کیجئے کہ وہ زندگی کا لازمہ بن جائے ان کے لیے، اور ان کے لیے آگے چل کے تکلیف دے ہو۔ وہاں پر تھپڑ مار کے اس کو اس حرکت سے باز رکھو، یہ تمہارے لیے ایسا درست نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ گالی گلوچ بکتا ہے اور ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ اگر وہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے اس کو مارا پیٹا جائے، یہی حسن خلق ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ تو کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو، اچھی بات کرو، یہ حسن خلق ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ یہ پوری بہت ساری آیتیں ہیں آگے چل کے اسی صورت کے اندر۔ یہاں پر شروعات میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مداہنت نہیں برتنا ان کے ساتھ، آپ کا ہی اخلاق سب سے بہتر ہے، اور بہتر ہی نہیں بلکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہو۔ ان کی سوچ کیا بھی کافر ہوگی کہ محمد ہماری مانے، میرے سامنے تھوڑا نم ہو جائیں تو ہم ان کی تھوڑی مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا وہاں پر ان کافروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہے، تمہارا معاملہ خراب ہے، ان کاذبوں کی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے مکار لوگ ہیں اور چڑھ چڑھ کر کھانے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو چل پھر کر کے چغل خوری بدماشی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نسل خراب ہے نا، جن کی نسل خراب ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ رب العزت خوب جھڑکا ان لوگوں کو، تو کہا جن کے اخلاق جن کے معاملات اتنے خراب ہیں ان کی تو پیروی کرو گے، نہیں، ان کی پیروی کی جائے گی جو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہو۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تو آپ ہیں، تو آپ ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اخلاق کو اپناؤ، اور بہت ہی عمدہ اخلاق کو اپناؤ، آگے چلو، کہیں پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ایک روایت ہے موطا امام مالک کی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بلا شبہ مجھے بھیجا گیا ہے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے، اس کے لیے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں، جس مقصد سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ بھی اس میں آگے بڑھیے، اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، آپ کی اخلاق کی تعلیم یہ ہے، اس طرح سے لوگوں کو دکھائیے، ہر جگہ پر، ہر مقام پر یہ حسن خلق کو سامنے رکھیے۔ یہ کسی ایک نیکی کے لیے یا کسی ایک برائی کو لے کر کے یہ
خاص نہیں ہے بلکہ سب میں عام ہے. ہر جگہ پر کہاں پر کیا حسن خلق ہے بس اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس چھوٹے سے درس میں آپ کو بہت ساری باتیں تو بتا نہیں سکتا, بس ایک گائیڈ کر دیا اور رہنمائی کر دیا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے الہ العالمین ہمیں حسن اخلاق کا حامل بنائے اور صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.